اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کربلا شناسی، اور اس پروگرام کے ذریعے ہم امام مظلوم کربلا کے ہر وہ عمل اور ان کے تمام اقوال اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اور خصوصاً تاریخ کے حوالے سے وہ کچھ خاص نقود بھی ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آقا، کیونکہ مرحلے طے کرتے ہوئے ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب امام مظلوم کربلا نے اپنا سفر طے کیا تو جو تاریخ کے مناسبت سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ جڑے اور کچھ الگ ہوئے، خصوصاً وہ افراد جو واقعاً امام مظلوم کربلا کے ساتھ ساتھ تھے، آپ کے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ اور دیگر جو بنی ہاشم تھے، وہ آپ کے ساتھ نہیں گئے بلکہ ان کو روکا بھی۔ تو یہ جو تمام تر چیزیں ہوئیں، اس کے بارے میں کیسے پیغام پہنچایا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقع کربلا میں جہاں تک افراد کے شامل ہونے کی بات ہے، ایک بہت عجیب داستان ہے یہ، اور بہت عبرت انگیز بھی ہے، اور وہ انسان جو اس زندگی میں یا کربلا سے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس پر غور کرنا کہ کون کربلا میں آیا اور کون کربلا میں سے محروم رہ گیا، خود یہ ایک پورا ایک باب ہے اس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے۔ بنی ہاشم کو امام حسین علیہ السلام نے بعض کو خط لکھا ہے، جو خط باقاعدہ موجود ہے، بنی ہاشم سے کہا ہے کہ جو میری مدد کے لیے آنا چاہے وہ ابھی آئے، کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب محمد حنفیہ کے لیے مشہور یہ ہے کہ وصیت جو امام حسین علیہ السلام نے کی، جو بہت مشہور ہے، وہ وصیت پڑھی بھی جاتی ہے، جو مشہور ہے انما خرجت لطلب الصلاح، وہ عام طور سے وہ وصیت جناب محمد حنفیہ کے نام، البتہ بعض لوگوں نے دوسرے بیٹے کا نام بھی لیا ہے امیر المومنین کی، لیکن اکثر مشہور یہ ہے کہ وہ عبارت جناب محمد حنفیہ کے لیے لکھی گئی۔ اور اکثر مورخین اس بات پر ہیں، مطلب ان کا نظریہ یہ ہے کہ جناب محمد حنفیہ کوئی خاص مقاصد کے تحت آپ نے مدینے میں رہنے دیا اور کہا کہ آپ مدینے میں رہیں، یا حالات ایسے تھے کہ جناب محمد حنفیہ کے لیے سفر ممکن نہیں تھا۔ تو بعض افراد ایسے ہیں بنی ہاشم کے جن کے لیے سفر ممکن نہیں تھا، یا جو اس وقت ان حالات میں ان کا مدینے میں رکنا، یا مثال کے طور پر مکے میں رکنا، جیسے کہ بعض افراد مکے میں بنی ہاشم کے بہت امپورٹنٹ افراد مکے میں بھی تھے امام حسین کے سفر کے وقت۔ اب اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قوت کو یا اپنے نمائندوں کو مختلف طریقے سے اپنے اس پورے سفر میں استعمال کیا۔ مثلا جناب مسلم ابن عقیل کی جنگ آپ کسی اور کو بھی بھیج سکتے تھے کوفہ، لیکن آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کو ہی کوفے بھیجا، اور جناب مسلم ابن عقیل کے لیے جو الفاظ آپ نے استعمال کیے وہ خود جناب مسلم ابن عقیل کی عظمت کے اوپر اور آپ کی امین ہونے پر اور آپ کے قابل اعتماد ہونے پہ امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت بڑے گواہ ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے لکھا کہ میں تمہارے درمیان اس شخص کو بھیج رہا ہوں، یا تمہاری طرف اس شخص کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرا امین ہے، میرا معتمد ہے۔ بے شک جناب مسلم ابن عقیل جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، رشتے میں بہنوئی بھی ہیں، کیونکہ امام حسین کی ایک بہن ان سے منسوب ہیں، لیکن عرب میں سگے بھائی کے علاوہ کسی کو بھائی نہیں کہا جاتا، اگر کہا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ جیسے ہماری اردو زبان میں روزمرہ میں ہم ہر ایک کو بھائی کہتے ہیں، لیکن عرب میں اگر امام یا مثال کے کوئی بھی کسی کو بھائی کہتا ہے تو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، خصوصاً امام معصوم اگر کہے۔ تو ایسے جناب مسلم کو بھیجا، یا جناب قیس بن مصحر کو کئی دفعہ آنا جانا ان کا ہوا قاصد کی حیثیت سے۔ اسی طرح جناب عبداللہ ابن جعفر کے سلسلے میں کہ آپ مکے میں رکے رہے، جناب محمد حنفیہ مدینے میں رکے رہے۔ تو
اس طرح کے افراد امام حسین علیہ السلام کے جو بہت خاص افراد تھے، ان سے بہت خاص کام امام حسین علیہ السلام ظاہراً لینا چاہتے تھے. ہمیں نہیں معلوم، جیسے ہم وہ لوگ جو جناب امام حسین علیہ السلام سے باتیں کر رہے تھے، وہ راستے میں اکثر ہی کہتے تھے کہ اگر آپ جا بھی رہے ہیں کوفے کی طرف تو آپ عورتوں بچوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں. اور امام حسین الگ الگ افراد کو الگ الگ جواب دیتے تھے. کسی سے کہتے تھے رسول نے مجھے حکم دیا ہے، کسی سے کہتے تھے کہ خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، کسی سے ہر ایک کے ظرف کے حساب سے امام حسین اس کو جواب دے دے دیتے تھے. وہ تو ہمیں بعد میں سمجھ میں آیا، یعنی آج واقعہ رونما ہونے کے بعد ہمارے لیے آسان انالائز کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف کیا تھا. جی کہ میں عورتوں بچوں کو جو میں لے کے جا رہا ہوں، اصل پیغمبر کربلا یہی لوگ بنیں گے جن کو دشمن اسیر کر کے سوچے گا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی اور پوری دنیا میں ہم فتح کے ڈنکے بجائیں گے اور ان کی تشہیر کے ذریعے سے ہم اپنی جیت کا جشن منائیں گے. یہی تشہیر کرنا کربلا کی تشہیر کا سبب بنا اور بنی امیہ کے خاتمے کا اور خاتمے زوال بھی. کا سبب بنا. تو آج ہمارے لیے انالائز کرنا اچھا ہے، آسان ہے. یعنی تو اب امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو مدینے میں رہنے دیا اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو مکے میں چھوڑا. تو ممکن ہے ہمیں ظاہر میں بہت سی چیزیں ایسی لگیں کہ جیسے وہ خود نہیں آئے یہ یا وہ لوگ آنا نہیں چاہتے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا امکان نہیں ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند کو یہ نہ پتا ہو کہ مجھے وقت کے امام کی نصرت کیسے کرنی ہے. واہ. لہٰذا یہ حتماً ایسا عمل تھا جو امام اپنے مصلحت کے ساتھ انجام دیا. اور ہمیں بعد میں بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. جناب محمد حنفیہ کے لیے مثلا مختار علیہ السلام کے پورے قیام کو جناب محمد حنفیہ کے نام کے ذریعے سے یوز جی کیا گیا. اگر جناب محمد حنفیہ نہ ہوتے تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا قیام کے سٹارٹ کے لیے اور بعد کے تمام مراحل کے لیے. اور جناب مثال کے طور پر جناب عبداللہ ابن جعفر کے لیے بھی کہ انہوں نے بعد میں مالی طور سے بہت مدد کی بنی ہاشم کی. تو اس طرح کے افراد جو کربلا میں شریک نہیں ہوئے، ان میں اکثریت یعنی خواص کی بات اگر ہم کریں تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ایک اسٹریٹجی آپ کہہ سکتے ہیں. جی ہاں دیگر افراد جو ہیں ان سے امام حسین نے باقاعدہ بنی ہاشم کو جیسے خط لکھا ہے کہ تم لوگ میری طرف آؤ، یہ امام حسین نے باقاعدہ آواز دی تھی. البتہ امام حسین نے بہت کم افراد کو اپنی طرف بلایا ہے. اکثریت کو امام حسین نے اپنے پاس سے جانے کا ہمیں زیادہ ملتا ہے کہ ان سے کہا کہ چلے جاؤ. حتیٰ شب عاشور امام نے بہت سے اپنے اصحاب سے کہا کہ چلے جاؤ، حتیٰ اجازت دی، بیعت کے قلادے کو بھی گردن سے اتار دیا. اکثر افراد وہ ملیں گے جہاں امام حسین یہ کہتے نظر آئیں گے کہ تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ. تو یہاں بالکل خالص وہ افراد جو بالکل امام حسین کی معرفت میں ڈوبے ہوئے تھے اور عشق حسین ابن علی میں بالکل چور تھے، انہیں کو امام حسین نے وہاں رہنے کی اجازت دی. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ کربلا کے میدان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یعنی محشور. مشیت نے بھی ان کو چن لیا. بالکل خود جناب محمد حنفیہ علیہ السلام سے روایت ہے ہمارے پاس کہ آپ نے فرمایا کہ کربلا کی افراد کی فہرست ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اور مرتب ہے اور اس میں میرا نام نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ایسی چیز تھی جو شاید بنی ہاشم میں چلی آ رہی تھی، ان کو پتا تھا کون ہے اور کون نہیں ہے. تو اب اس میں انتخاب کا معیار کیا تھا، خدا نے کیوں کسی کو انتخاب کیا، کیوں وہب قلبی کا انتخاب ہوا اور کیوں محمد حنفیہ کا انتخاب نہیں ہوا، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آئیں گے تب بیان ہو سکے گا یا ہم روز محشر سمجھ سکیں. لیکن جو چیزیں ہمیں انالائز کرتے ہیں ہسٹری سے، تاریخ سے، اس میں خواص کے لیے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجی رہی ہوگی اور عوام میں امام نے اجازت دی تھی جو چاہے ساتھ آئے اور جو چاہے ساتھ نہ آئے. جزاک اللہ. کیونکہ اب ہم بہت تیزی سے اس مرحلے کی طرف، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اب خاص طور سے امام کے لیے بلانے کے لیے جو بات ہوتی ہے اور خصوصاً عالم اسلام میں اس بات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، جو قاتل ہیں ان کو چھپانے کے لیے بھی یہ زور دیا جاتا ہے کہ بلایا کس نے. خیر اس پہ بھی بات کی جائے. یہ خطوط کا جو مسئلہ ہے کہ کوفیوں نے خطوط لکھے اور اس پر پھر انہوں نے بیعت کو توڑ دیا جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی، تو اس پر بھی تبصرہ ہونا چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ اس پر روشنی دیکھیں یہ بہت آسان سا کام ہے اور بہت ہر ایک اس بات کو کہتا ہے، اکثر کہتا ہے کہ کوفے کے لوگوں نے دھوکہ دیا یا کوفے کے شیعوں نے بلایا اور اس کے بعد شیعوں نے ہی امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دے دیا. اس کے لیے دیکھیں لفظ شیعہ کو سمجھنا ضروری ہے. جی آج ہم جس معنی میں لفظ شیعہ استعمال کرتے ہیں، سن 61 ہجری میں اس معنی میں لفظ شیعہ استعمال نہیں ہوتا تھا. البتہ شیعہ لفظ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے سب سے پہلے
استعمال کیا، قرآن میں قرآن لفظ میں یہ شیعہ لفظ ہے۔ موجود ہے، لہٰذا شیعہ لفظ کوئی جدید لفظ نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال الگ الگ زمانے میں الگ الگ طرح سے کیا گیا ہے، اور بہت سے الفاظ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی لفظ ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے، خاص افراد کے لیے وضع ہوا، بعد میں وہ کسی اور مقصد میں استعمال ہونے لگا۔ مثال کے طور پہ بہت آسان ہے، عربی میں مثال دینا ہمارے جوان سمجھ لیں گے۔ مثلا صلاۃ ایک لفظ ہے، اب صلاۃ یہ دعا کو کہتے ہیں، لیکن اب عربی میں صلاۃ کے معنی نماز کے ہیں، جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس کو ہم اور آپ اردو میں نماز کہتے ہیں، فارسی میں نماز کہتے ہیں، اس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ یا مثلا صلوات ایک ایسا لفظ ہے جو درود کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب استعمال ہوتا ہے، ورنہ پہلے ہر طرح کی دعا کے لیے صلوات استعمال ہوتا تھا۔ اب ہم جب صلوات کہتے ہیں تو مخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل کے اوپر صلوات مراد ہوتا ہے۔ تو الفاظ ہر دور میں اپنی معنی کو چینج کرتے ہیں، یہ بہت طبیعی چیز ہے۔ تو شیعہ لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت شیعوں نے جو خط لکھا، یہ شیعہ کون تھے۔ ایک ہمارے دوست ہیں ایران کے فضلاء میں سے ہیں، انہوں نے ایک تحقیق پوری کی ہے، ان کی پی ایچ ڈی اسی سبجیکٹ پہ تھی، یعنی اسی چیز پہ تھی کہ یہ خطوط لکھنے والے کون لوگ تھے۔ تو انہوں نے تقسیم کیا ہے اس کو کہ 5 قسم کے شیعہ اس وقت کوفے میں تھے، یعنی 5 طرح کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا۔ کچھ وہ، کیونکہ آپ خطوط جب پڑھیں گے، انالائز کریں گے، سارے خطوط ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی امام کو امام واجب العطاء سمجھ کے خط لکھ رہا ہے، کوئی امام کو بس امام سمجھ کے خط لکھ رہا ہے، یعنی امام یعنی لیڈر، نظریہ امامیہ جو ہے، ہاں نظریہ امامیہ کا جو امام ہے اور اس وقت جو لوگ امام مان رہے تھے، اس میں بہت ڈفرینس ہے۔ دیکھیے، ایک وہ ہے جو امام کو اس طرح امام مانتا ہے جیسے آج امامیہ امام کہتے ہیں، یعنی امام واجب العطاء، یعنی وہ امام جو معصوم ہے اور جس کی اطاعت واجب ہے۔ اس طرح کا نظریہ رکھنے والے شیعہ ایک قسم کے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لوگ تھے، یعنی وہ امیر المومنین کے چاہنے والے تھے، امام حسن کے چاہنے والے تھے، امام حسین کے چاہنے والے تھے، لیکن امام حسین کو امام جب کہہ رہے تھے تو امام واجب العطاء سمجھ کے امام نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ اس وقت کی حالات میں سب سے بہتر فرد امامت کے لیے یہ ہیں۔ اگر ان کو امامت مل جائے تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، اگر نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، ہم جس جو بھی حاکم ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے۔ ایک اور گروہ ہے جو دیکھ رہا ہے کہ اگر اس طرح کے حالات میں فائدہ پہنچا سکتا ہے اور حکومت کی تبدیلی کے نتیجے میں ہم کو فائدے پہنچ سکتے ہیں، تو بہترین شخص جو حکومت کے خلاف اقدام کر سکتا ہے، جس کے لیے افراد بھی جمع ہو جائیں گے، وہ حسین ابن علی ہے۔ تو اس طرح، کیونکہ دیکھیں آپ ایک انسان ہے جو خط لکھ کے امام حسین سے کہہ رہا ہے کہ امام ہماری طرف آئیے، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں ہادی کی ضرورت ہے، ہمیں امام کی ضرورت ہے، جلدی کریے، ہماری نجات کے لیے تشریف لائیے۔ ایک شخص جو خط لکھ رہا ہے، نہیں خط یہ مختلف افراد کے کیونکہ ایک ایک خط کئی لوگ لکھتے تھے، اب ان کی میں الگ الگ قسم کی جو خطوط ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی خط لکھ رہا ہے کہ موسم بہار آ چکی ہے اور ثمر تیار ہے اور بالکل کھیتی تیار ہے، صرف آپ کے آنے کی دیر ہے۔ ایک انسان مادیت سے بھرا خط لکھ رہا ہے، ایک انسان روحانیت سے بھرا خط دیکھ رہا ہے۔ اسی سے میں اندازہ ہونا چاہیے کہ کچھ افراد تھے جو مادیت کی خواہش میں امام کو استعمال کر کے اپنی مادی خواہشوں تک پہنچنا چاہتے تھے، کچھ واقعی امام کو امام سمجھ کر اور امام کہہ کر اپنے پاس بلانا چاہتے تھے اور اپنی ہدایت چاہتے تھے۔ تو ہمیں اس وقت کے شیعوں کو اینالائز کرنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت جو کوفے کے افراد تھے وہ مختلف طرح کے افراد تھے۔ سب شیعہ، آج کے معنی والے شیعہ امام کو امام واجب العطاء سمجھنے والے شیعہ نہیں تھے۔ جو امام کو واجب العطاء سمجھتے تو امام کی رکاب میں کھڑے تھے یا ابن زیاد کے زندان میں تھے۔ جناب مختار جیسے لوگ، سلمان ابن سورد خزائی جیسے لوگ، یہ زندان میں تھے۔ ان کو قید کرنے کا مطلب یہ تھا کہ 5000 سے زیادہ لوگ قید تھے کوفے کے زندان میں۔ یہ وہ افراد تھے جو واقعاً ابن زیاد کو معلوم تھا کہ اگر ان کو میں چھوڑوں گا تو یہ سب حسین ابن علی کی مدد کے لیے جائیں گے۔ بے شک۔ تو اس طرح کے افراد کا یا قتل کیے گئے یا ان کو مجبور کیا گیا کہ کوفے سے باہر چلے جائیں، پورے گھروں کو خراب کر دیا گیا۔ کوئی انسان خوف کی وجہ سے، یعنی امام کو چاہتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے بھی خوف زدہ ہیں، کوئی تقیہ کی وجہ سے، کوئی خوف کی وجہ سے، ایک حد تک امام کو چاہتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کی جب خیال آتا ہے تو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتے۔ ہر طرح کے افراد وہاں تھے۔ تو وہ افراد جو واقعاً جن کو ہم کہیں شیعہ تھے، آج کے امامیہ والے نظریے کے شیعہ، وہ بہت کم تھے، اور وہ سب تقریباً یا کربلا میں تھے یا زندان میں تھے یا اس طرح سے ان کو دور کیا گیا تھا امام سے کہ وہ امام تک نصرت کے لیے پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ باقی افراد دنیا پرستی کے لحاظ سے تھے اور وہ اپنی مصلحت کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر ساتھ، حتیٰ وہ فرد جو امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں ہے
اور اس نے امام سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرے پاس تیر ہے میں آپ کی نصرت کرتا رہوں گا، لیکن آپ مجھے اجازت دیے کہ جس وقت مجھے یہ لگے گا میں آپ کے کام نہیں آ سکتا میں چلا جاؤں گا، اور وہ چلا گیا۔ یعنی روز عاشورہ امام کی طرف سے تیر چلانے والا شخص، اس نے کہا میرے پاس 100 تیر تھے، میں نے 100 کے 100 تیر آپ کے دشمنوں کی طرف چلائے، 2 اس میں خطا ہوئے، باقی سب آپ کے دشمنوں کو لگے ہیں، لیکن اب میرا رکنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا مجھے اجازت دی ہے۔ اور امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ ہاں تم جا سکتے ہو، بس اتنی دور چلے جانا کہ جب میں صدا استغاثہ بلند کروں تو تمہارے کان تک آواز نہ جائے، کیونکہ اگر معصوم صدا استغاثہ بلند کرے اور کوئی اس پر لبیک نہ کہے سننے کے باوجود، تو پھر خداوند عالم اس سے جو حساب لے گا وہ بالکل الگ ہے، وہاں میں اس حساب کے سلسلے میں تمہیں شفاعت نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس طرح کے افراد بھی تھے کہ میدان کربلا میں تھے، امام حسین کی نصرت کر رہے تھے، امام حسین کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ میرا اب کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ کر چلے بھی گئے۔ تو ہر طرح کے افراد ہیں، اور ہمیں ان سب کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے، ایک کیٹیگری میں آپ سب کو نہیں لا سکتے۔ یہ جملہ بھی ایک حد تک مناسب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیا، کیونکہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں امام حسین کی رکاب میں غیر آپ کے رشتہ داروں کے، ان میں اکثریت کوفے کے لوگوں کی ہے۔ جناب مسلم بن اوسجہ کوفے کے رہنے والے ہیں، جناب حبیب بن مظاہر کوفے کے رہنے والے ہیں، جناب بریر حمدانی کوفے کے رہنے والے، اکثریت وہ ہیں جن کے گھر کوفے میں تھے، جن کے مال و اولاد کوفے میں تھی۔ لہٰذا یہ بعد میں ظاہراً فارسی زبان کے کسی شاعر کا جملہ ہے یا کسی عرب شاعر کا جملہ ہے، اور وہ بعد میں لوگ اس کو حدیث سمجھنے لگے اور روایت سمجھنے لگے، جبکہ ایسا نہیں۔ اور کوفے کو خود بہت اہمیت حاصل ہے، آج بھی اہمیت حاصل ہے، اور روایات میں ہے کہ حضرت جب انشاءاللہ ظہور کریں گے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تو کوفے کو اپنا پائے تخت بنائیں گے۔ تو یہاں ہر کوفی کو ہم بے وفا سمجھیں، ایسا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمیں پوری طرح سے انالائز کرنے کی ضرورت ہے کس طرح کے افراد وہاں موجود تھے۔ لب لباب اس مختصر سے پروگرام میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت شیعہ لفظ تمام وہ افراد جو امیر المومنین کو پسند کرتے تھے، وہ بنی امیہ پہ ترجیح دیتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا، لیکن وہ سب امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے تھے، سب امیر المومنین کو یا ان کی اولاد کو امام واجب الاطاعہ نہیں مانتے تھے، سب اس طرح سے ان کو امام نہیں مانتے تھے جس طرح آج امامیہ مانتے ہیں۔ جو مانتے تھے وہ امام کی رکاب میں تھے، جو نہیں مانتے تھے وہ اپنی اپنی مصلحت کے لحاظ سے امام کے ساتھ رہے، اور جب انہیں مصلحت لگی کہ تمام ہو گئی تو امام سے دور ہو گئے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب کیونکہ بہت جلدی سے ہم اس سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں، اب بات کرتے ہیں اب ان اصحاب رسول کے بارے میں جن کے بچے اس جنگ میں امام حسین کے بالکل سامنے تھے۔ تو جلدی سے میں چاہوں گا کہ وہ نام جو بتا دیں اور ہمارے چینل کے ذریعے لوگوں تک بھی پہنچیں کہ جو اصحاب رسول کی بات کرتے ہیں ان کے فرزندان جو تھے انہوں نے کس طرح سے امام دیکھیے حسین بہت سے اصحاب کی اولادیں وہاں موجود تھیں، اور اس میں اگر سب کا نام نہ بھی لیا جائے تو ایک نام ہی کافی ہے کہ عمرو بن سعد جو سردار ہے پورے اس لشکر کا، اور جس نے کمان سنبھالی ہوئی ہے، اور جس نے سب سے پہلا تیر چلایا امام حسین علیہ السلام کے خیمے پر، اور یہ لوگوں کو گواہ بنایا کہ سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں۔ عمرو بن سعد بن ابی وقاص کا بیٹے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کو بزرگ صحابہ میں لوگ تسلیم کرتے ہیں، بزرگ اکابر صحابہ میں تسلیم کرتے ہیں، فتح ایران کے سلسلے میں بہت ان کا نام لیتے ہیں افراد، اور ان کو جا کر دیکھنا چاہیے کہ کون اصحاب کے کن بچوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، کیا اسباب تھے کہ اصحاب کی اولادیں امام حسین کے مقابلے میں کھڑی تھی، جبکہ اصحاب میں سے بعض اصحاب جناب بریر جیسے افراد، جناب حبیب بن مظاہر جیسے افراد، اور بعض دیگر افراد امام حسین کی نصرت کرنے کے لیے میدان کربلا میں موجود تھے۔ لہٰذا صرف لفظ اصحاب کے ذریعے سے سب کو بری الذمہ کہنا یا سب کو عادل کہہ دینا اور سب کو اچھا کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر ایک کے کردار کو ایک ایک کر کے ہمیں چھاننے کی ضرورت ہے، جس کا عمل جیسا ہے اس کو ویسے ہی بتانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کربلا شناسی، اور اس کے ذریعے بہت ساری گفتگو ہے بحمدللہ، لیکن کیونکہ وقت کی اتنی تنگی ہے ہم اس کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔